محترمہ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن، ان کے بیٹے شہریز خان کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں شدید ترین رد عمل بھی دیا ہے، اور یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچی اور اس کے بعد خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب پہلے بھی عمران خان صاحب کے ایک عدد بھانجے کو آلریڈی سزا سنائی جا چکی ہے، حسان نیازی ہیں، وہ فوجی عدالت سے ان کو سزا سنائی گئی تھی۔ اب علیمہ خان صاحب کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اور لاہور میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان کے گھر پر سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ آئے، اور انہوں نے مسلح افراد تھے وہ، اور ان کے بیٹے شہریز کو اغوا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا گیا ہے اس میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور شہریز کے 2 معصوم بچوں کے سامنے زبردستی ان کے بیڈ روم تک نامعلوم افراد گھسے، اور وہاں پر بڑھ کر حکومتی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف اور علیمہ خان صاحب کے جو دیگر قریبی لوگ ہیں ان کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ واضح طور پر کل بھی انہوں نے کہا کہ کل اپنی اہلیہ کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ سے بیرون ملک جا رہے تھے شہریز، ان کو اس وقت بھی روکا گیا، آف لوڈ کیا گیا، جبکہ ان کا نام کسی نہ مقدمے میں ہے نہ کسی اور چیز میں ہے، اور پھر آج جو ہے ان کو ان کے گھر سے چھوٹے بچوں کے سامنے اٹھایا گیا۔ یہ عمل غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی اور منتخب وزیر اعظم عمران خان کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں علیمہ خان صاحبہ اس وقت ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ہمت کے ساتھ عمران خان اپنے بھائی کے لیے توغدو کی ہے، انہوں نے ان کی بہن نورین نے اور ڈاکٹر عظمیٰ نے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ڈاکٹر عظمیٰ بھی گرفتار ہو چکی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، وہ بھی جہلم جیل میں کافی عرصہ تک رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسان نیازی کا آپ کو معلوم ہے وہ نورین نیازی صاحبہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے فیملی کو زیر عتاب کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اس کی ذمہ داری انہوں نے کہا کہ سب کچھ مریم نواز اور ان کی فسطائی حکومت کے حکم پر ہو رہا ہے، اور یہ پاگل پن کی انتہا ہے۔ انتقامی سیاست کا بدترین مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور تم عمران خان کو نہیں جھکا سکے، اب اس کی بہنوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو۔ یاد رکھو ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ مطالبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جناب وہ اس سلسلے میں اس کا فوری نوٹس لیں اور شہریز خان کو بازیاب کروائیں، کیونکہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے پنجاب حکومت مریم سرکار جو ہے وہ ہو گئی ہے تقریباً نیم پاگل۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے مریم سرکار کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور اس بات میں اس لیے بھی کچھ صداقت نظر آتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب صبح عمران خان صاحب کی 9 مئی کی مقدمات میں ضمانتیں منظور کیں اور تمام درخواستیں منظور کر لیں، اور 1 لاکھ روپے کے عوض مچلکوں کے عوض انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، جبکہ مزید جو مقدمات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو حکم دیا گیا 9 مئی کی حد تک عمران خان صاحب کو کلین چٹ مل گئی، اور اس کا سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی ہے وہ نون لیگ کو پہنچی ہے۔ سب سے پہلے بیرسٹر عقیل عباسی آئے، اور اس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب آئے، اور پھر جاپان سے آئیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ لڈو جو کھا رہے ہیں یہ گھنگرو اور لڈو اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، اس طرح کی باتیں کی، اور عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ بہت جلد خوشیاں منا رہے ہیں۔ عقیل عباسی نے بیرسٹر عقیل نے کہا کہ جناب یہ سارا کچھ ابھی تو صرف ضمانت ہوئی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے یہ مریم نواز اینڈ شہباز اینڈ نواز شریف صاحب کے کیمپوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہاں زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی برا تھا مریم سرکار کے لیے، نواز سرکار کے لیے، شہباز سرکار کے لیے۔ ایک تو سپریم کورٹ سے صبح ان کو یہ فیصلہ سننے کو ملا عمران خان صاحب کی ضمانتوں پر رہائی کا، اور اب ان پہ القاعدہ ٹرسٹ ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو رہا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر جو ان کے سر پر گری وہ تھی جناب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک انٹرویو دیا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا، ایک نہیں بلکہ 3 کالم لکھے،
برسلز میں آپ کو معلوم ہے کہ گئے تھے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اور وہاں پہ ان کی طویل نشست ہوئی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اور وہ طویل نشست، اور اس میں سہیل وڑائی صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، وہ بھی پاکستان سے پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بھی وہ محفل اٹینڈ کی اور اس میں تقریر بھی کی، اس میں سوال جواب بھی تھے، پھر ہر کسی کے ساتھ تصویر بھی بنائی، اور وہ برسلز کا ایونٹ جو ہے وہ ارینج کیا تھا سرکار نے، اور اس میں فرانس سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، باقاعدہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا اور ان کو جمع کیا گیا تھا برسلز میں، اور تقریباً 400-500 لوگ کے موجود تھے جی، اس میں یو کے، اٹلی، فرانس، جرمن اور برسلز، یہاں سے برطانیہ، یہاں سے لوگ گئے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں سے میں بھی مل چکا ہوں اور ساری باتیں میں بھی جان چکا ہوں کہ کیا کچھ وہاں پہ ہوا، تو وہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو ادھر سہیل وڑائی صاحب نے کچھ کالم لکھے اور انہوں نے بتا دیا، انہوں نے 2-3 باتیں کی، اور 2-3 باتوں میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اگر معافی نہ مانگی تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ان کو یا تو بھٹو بنا دیا جائے گا یا ادروائز ان کی زندگی ختم کر دی جائے گی جیل میں، یہ بات انہوں نے کہی۔ اور اس میں پھر دوسری بات انہوں نے ایک لکھی تھی جی، خاص طور پہ انہوں نے کہا، یہ ابلیس کا ذکر کیا کہ اگر معافی مانگ لیں گے تو پھر تو اچھا سلوک ہوگا، معافی نہیں مانگیں گے تو پھر ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، اور پھر انہوں نے ابلیس کا واقعے کا ذکر کیا کہ ابلیس نے انکار کر دیا، معافی نہیں مانگی اور اللہ کا حکم نہیں مانا، اس لیے اس کو دھتکار دیا گیا، اور جو فرشتے بات جنہوں نے مان لی وہ بڑے مقدم ٹھہرے۔ تو عمران خان صاحب بھی اگر معافی مانگ لیں گے تو بہت اچھے ہوں گے، اگر نہیں مانگیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ یہ سارا ایک پورے کا پورا بیان کیا گیا، قرآن مجید کی آیات کا بھی حوالہ دیا گیا، پھر 9 مئی کے حوالے سے بھی باتیں کی گئیں، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو سہیل وڑائی صاحب نے یہ لکھ دیا تھا، آپ کو معلوم ہے۔ تو آج تقریباً اس کو ہو گئے 5-6 دن، اس واقعے کو 6 دن ہو گئے ہیں، اور کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت تعریف کر رہے تھے، متاثرین میں شامل تھے بہت سارے لوگ، کہ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ 2.5 گھنٹے بولتے رہے، 2-2.5 گھنٹے، اس کے بعد پھر 2 گھنٹے انہوں نے تصویریں بنوائیں، پھر انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت بغلگیر ہوئے، یہ سارا کچھ ہوا، پھر وہاں پہ لوگوں نے ان کے ہاتھ میں چومے گئے، وہ بھی سارا کچھ رپورٹ ہوا۔ تو 5-6 دن یہ خبر چلتی رہی اور کالم ہوتے رہے گی شائع جنگ پہ۔ اب آج جو ہے وہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر، ترجمان اعلیٰ پاک فوج کے، ترجمان اعلیٰ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ترجمان تو بہت زیادہ ہیں آج کل، اور ترجمان اعلیٰ صرف ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں جناب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب۔ تو احمد شریف چوئی صاحب نے جی آج ایک محفل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے برسلز میں کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا اور کوئی بھی سیاسی بات نہیں کی، معافی والی بات بھی نہیں کی، سہیل وڑائچ نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ سہیل وڑائچ صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی، تو ذاتی فائدہ کیا ہو سکتا ہے سہیل وڑائچ صاحب کو یہ بھی بتا دیتے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کہ کیا انہوں نے کیا حاصل کر لیا ہے، کیا ٹکٹ لیا ہے، پرمٹ لیا ہے، پلاٹ لیا ہے، پیسے لیے ہیں، کیا لیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے اور ان کو ڈسگریس کیا گیا ہے اور بلو دا بیلٹ ان پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو پہلی بات کی ہے کہ کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا اور کوئی بھی سیاسی بات نہیں کی، معافی والی بات بھی نہیں کی، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اب سیاسی بات نہیں کی، معافی والی بات نہیں کی، اب میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ سیاسی بات بھی کی وہاں پہ اور معافی والی باتیں بھی وہاں پہ ہوئیں، یہ بھی بات درست ہے۔ اور سہیل وڑائچ صاحب نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور ان کے آپ انداز بیان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی، ایسا نہیں ہے، ایسے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جناب اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ فوج کا 9 مئی پر موقف پہلے دن سے واضح ہے،
فیلڈ مارشل نے تحریک انصاف سے مصالحت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 9 مئی جیسے انتشار میں ملوث لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل نے برسلز میں نہ ہی پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ ہی عمران خان کا ذکر کیا، اور ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی سیاسی بات نہیں کی، اور یہ بھی بات انہوں نے بات کی جی۔ تو میں پھر کہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور انہوں نے یہ ساری باتیں کیں اور بہت لوگوں کے جذبات کو ابھارا اور ان کو جوش کو ابھارا، اور بڑے جاندار طریقے سے انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ بیان کیا۔ تو یہ بات میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو کالم کے اندر مندرجات تھے، جو مندرجات ہیں، کانٹینٹ جسے کہتے ہیں، وہ تو 100% درست ہیں، وہ تو بالکل سہیل وڑائے صاحب نے بالکل 100% صحیح لکھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو وہاں پہ نہیں کہی گئی۔ اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرویو تھا یا نہیں تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سامنے جب بیٹھے تھے سہیل وڑائے صاحب، تو جب کھانے کا وقت آیا تو ان کو باقاعدہ طور پہ، خاص طور پہ ان کو بلایا گیا، اور پھر ان کو تھپی دے کے لے جایا گیا، اور پھر کھانا اکٹھے کھایا گیا، اور سہیل وڑائے صاحب کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا۔ یہ بات بھی 100% درست آئی۔ یہ آئی وٹنس جو ہے وہاں پہ جو دوست ہمارے موجود تھے انہوں نے بتایا، کیونکہ ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے، سب سے ہیلو ہائی ہے اور ہونی چاہیے، اختلافات سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات ہوئی ہے، اور پھر گپ شپ بھی ہوئی ہے، اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر اور فیلڈ مارشل اور جناب سہیل وڑائے سے گپ شپ بھی ہوئی ہے، گپے شپے بھی ہوئی ہیں، کانوں میں باتیں ہوئی ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، پھر فوٹو سیشن بھی ہوا ہے۔ وہ تصویر بھی آپ دیکھیں تو بہت دونوں مسکرا رہے ہیں، اور جیسے ہوتا ہے تصویر سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بھئی ریڈی، تو وہ پھر ریڈی ہو کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے پہ مسکراہٹیں رہتی ہیں، جو بات گفتگو چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہماری اطلاع کے مطابق بھی 100% درست ہیں، جو کانٹینٹ ہے۔ باقی اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے، جی بالکل 9 مئی کے حوالے سے آپ نے جو کچھ کہا وہ وہاں پہ بھی آپ نے کہا، اور انتشاری فسادی یہ ساری باتیں، تو میں ابھی یہ کیونکہ مطلع ذرا تھوڑا سا ابر آلود ہے، 2-3 باتیں میں نے بھی آپ بتانی ہیں اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ بتاؤں گا، ذرا تھوڑا سا مطلع صاف ہو جائے۔ وہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور کیونکہ جنرل صاحب کی تقریر کا یورپ والے، مغرب والے، وہاں کے مقامی اتھارٹیز اس کا جائزہ لے رہی ہیں، ایگزامن کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان کی توجہ دلائی گئی ہے۔ کسی نے کروائی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور ان کی توجہ دلائی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہیں اس سرزمین پہ بیٹھ کے یہ گفتگو جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی، اور اس کے کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ بھی ہو چکا تھا مار دھاڑ کا، اور ایک ایف آئی آر بھی، یعنی کہ اپلیکیشن بھی دی گئی ہے بائی نیم، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے تنازع، تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہوا